کیونکہ آپ اللہ کے خاص پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی، تو اللہ قرآن کریم میں فرماتا کیا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ انشاءاللہ وقت رہنے پر میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ ابھی جو میں اصل باتیں بتا رہا ہوں، اللہ سے محبت کریں۔ اللہ ہمیں سے اور آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں، تو ہمیں بھی بڑھ کے محبت کرنا چاہیے۔ اللہ کہتا ہے تو میری جانب چل گیا، میں دوڑ کے جاتا ہوں تمہاری جانب، تو ایک بارش میرے طرف میں تمہاری طرف دو بارش چڑھ کے جاؤں گا۔ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ تو کس کے راستے کو اختیار کر رہا ہے؟ کیا تمہیں اس راستے پر کامیابی ملے گی؟ نہیں، میرے راستے کو چھوڑ کر کے تمہیں کس راستے پر چلنے سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ میرے بندے تو کہاں جا رہا ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم کس غفلت میں ڈوب گئے ہو؟ تم کس غفلت میں ڈوبے ہوئے ہو؟ تمہیں کس چیز نے گمراہ کر دی؟ تمہیں کس بندے نے گمراہ کر دیا؟ تمہیں کون سی چیز کس راستے پر لے کر کے جا رہا ہے؟ میرے بندے، میں نے تو تمہیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امتی میں پیدا کیا، پھر بھی تو کس کے راستے پر چلنا شروع کر دیا، تو کس کی گمراہیت پہ آنا شروع کر دیا۔ کیا تمہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ نہیں، بلکہ تو میرے راستے پر چلنے کی کوشش کر، میں تجھے انشاءاللہ کامیاب کروں گا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں اور آپ کو اللہ نے کیا کیا نہیں دیا، ہر چیز عطا کی اللہ نے، آنکھ بھی عطا کی، کان بھی عطا کیا، نام اللہ نے دیے، ہر چیز اللہ کے دی ہوئی ہے، پھر بھی ہمیں اور آپ کو آج کیا ہو گیا کہ ہم اور آپ اللہ کو بھول بیٹھے ہیں؟ کیا اللہ کو بھول جانے سے کیا اللہ کا کچھ نقصان ہوگا؟ نہیں، کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ساری کائنات کے انسان، جنات، جانور مل کر کے بھی اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہے تو سوئی کے نوٹ کے برابر بھی میرے خزانے میں فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ساری کائنات کے انسان، جن جانور مل کر کے بھی اگر ہمارے خزانے میں بھی نقصان کرنے کے لیے چاہے تو میرے خزانے میں رتی برابر کے بھی نقصان نہیں ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کو بھول کر کے کب تک ہم اور آپ اس غفلت میں ڈوبے رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ گمراہیت کے راستے کو اختیار کرتے رہیں گے؟ کب تک ہم اور آپ دوسروں کے راستے کو اختیار کرتے رہیں گے؟ نہیں، ایک وقت آئے گا سسکیاں بھرتے رہ جائیں گے، اللہ کی قبر ایسے آئے گے جس کی وجہ سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ہم اور آپ کیا بھول گئے؟ کیا موت کو بھول گئے؟ کیا قبر کے عذاب کو بھول گئے؟ کیا قبر حشر آخرت کے عذاب کو بھول گئے؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا قبر کے عذاب میں ہمیں مبتلا نہیں
چلیں گے، اگر ہم اور آپ اللہ کو بھول جائیں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں ہمارے حق میں جہنم کا فیصلہ کر دیا، فرشتوں کے ذریعے سے گھسیٹ کر کے جہنم کے موقع پر پھینک دیے جائیں گے۔ اے لوگوں، اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، اس وقت افسوس ہوگا، کیا افسوس؟ اس وقت افسوس کے علاوہ کچھ نہیں، لیکن افسوس افسوس کرنے کے علاوہ بھی کوئی افسوس نہیں۔ اے میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اے نوجوانوں، جہنم دوزخ کے مالک، ان کا نام بھی مالک ہے، وہ ہمیں اور آپ سے سوال کر بیٹھے گا، اے شخص بتا تمہیں کس چیز نے اس یہاں پر آنے پر مجبور کر دی؟ وہ بندہ کہے گا یا بندی کہے گی میں دنیا کے اندر نماز نہیں پڑھا کرتا تھا، میں قرآن پاک کی تلاوت نہیں کیا کرتا تھا، میں اللہ کو نہیں مانا، میں اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اختیار کیا، اللہ کو بھول بیٹھے۔ ہم سوچے کہ اسی میں ایک غفلتی میں کامیابی ہے، دنیا کے پیچھے بھاگو اسی میں کامیابی ہے، دولتوں کے پیچھے بھاگو اسی میں کامیابی ہے، مال کے پیچھے بھاگو اسی میں کامیابی ہے۔ نہیں، بلکہ ان چیزوں نے مجھے غفلت میں ڈال دیا تھا، میں اللہ کو بھول گیا، اور وجہ یہ ہوا کہ میں آج جہنم کے اندر موجود ہوں۔ وہ مالک کہے گا، وہ بادشاہوں کے مالک کہے گا، اے بندے کیا تمہیں کوئی کہنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آئے تھے؟ کیا تمہارے پاس پیغمبر نہیں آئے تھے؟ وہ کہے گا ہاں آئے تھے۔ کیا تمہارے پاس اللہ کی کتاب نہیں آئی تھی؟ ہاں آئے تھے۔ کیا تمہارے پاس خطیب منبروں پہ بیٹھ کر کے تمہیں بتلایا نہیں تھا؟ عرض کریں گے وہ ہاں بتلائے تھے، لیکن ہم سب کی باتوں کو ٹھکرا دیے، ہم سب کے کہنوں کو ان کے کہنے کو نہیں مانے، ہم سوچے ان باتوں میں کامیابی نہیں ہے، یہ نبی جو کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس میں کامیابی نہیں ہے۔ وہ جو لوگ جا رہے تھے نماز پڑھنے کے لیے، ہم اسے غربت سمجھ رہے تھے، ہم اسے پاگل سمجھ رہے تھے، ہم انہیں بیوقوف سمجھ رہے تھے، ہم اسے احمق سمجھ رہے تھے، نادان سمجھ رہے تھے، لیکن افسوس آج وہ ہوشیار نکلا، میں ہی بدبخت نکل گیا، میں ہی احمق نادان نکلا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، جہنمیوں کو جنت شخص دکھلائے جائیں گے، اور دیکھے گا جنتیوں کو، کہے گا بھائی تو نماز پڑھا کرتا تھا، مجھے بھی کہا تو نے نماز پڑھنے کے لیے، میں نماز نہیں پڑھا۔ اور میرے بندے، اے میرے دوست، میں شاید کہ تمہاری بات مان لیتا، میں بھی اس جگہ نہیں ہوتا، اس جگہ ہوتا، اس مقام پہ ہوتا، وہ جنت میں ہم بھی ہوتے۔ اے میرے بھائیو، اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ہمیں ہم تو تمہیں غربت سمجھ رہے تھے، تو ہوشیار نکلا، ہمیں کیا ہو گیا تھا دنیا کے اندر تو کہ نماز نہیں پڑھ پائے، مسجدوں میں منادی پکارتے رہے وقت پر، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، ہمارے کانوں میں آواز اذان کی گونجتی رہی، ہمارے کانوں تک اذان کی صدائیں آتی رہی، ہمارا گھر پڑوس میں تھا،
مسجدوں کی دیوار سے دیواریں جڑے ہوئے تھے، پھر بھی ہم مسجد تک نہیں جا پائے نماز پڑھنے کے لیے۔ اے نوجوانوں، اس میں کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اگر ہے اللہ کے دربار میں ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں ہے، اللہ کو سجدہ کرنے میں ہے، اللہ کو منانے میں ہے۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اتنے جلدی نہیں مانے گا۔ اگر آپ انہیں تکلیف پہنچائے ہیں، اگر آپ انہیں پریشانی میں ملوث کیے ہیں، وہ نہیں مانے گا جلدی۔ اللہ ہی اللہ ہے جو ایک لمحے میں مان جائے گا۔ میرے بندے کی چیخ و پکار ہے، میں ان کی چیخ و پکار کو رد نہیں کروں گا، بشرطے کہ شرط یہ ہے ہم اور آپ اللہ کے سامنے گر گرائے۔ اللہ کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیرے پکار کو سنتا ہوں۔ اے میرے بندے تو مجھے پکار، میں تیرے پکار کو سنتا ہوں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، اے چھوٹی گھوڑی کے لوگوں، ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کے دی ہوئی نعمتوں سے ہم اور آپ لابھ اٹھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت کو کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، لیکن اللہ ان سب کے بدلہ میں کچھ نہیں مانگا، بشرطے کہ اللہ کہتا ہے تو مجھے پکار، مجھے سجدہ کر، نماز پڑھ۔ اللہ ان کے علاوہ کچھ نہیں مانگ رہا ہے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، پھر بھی ہمیں اور آپ کو کیا ہو گیا؟ اللہ کی نعمت کو استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ آج ہے، ہاتھ اگر کل کو کٹ جائے، اگر پیر کٹ جائے، اے مسلمانوں، پھر کل افسوس ہوگا۔ اے کاش کہ میں اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرتا، سجدوں میں گرا کر کے اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا، اللہ کے سامنے جھکتا، یقیناً یہ وقت دیکھنا نہ پڑتا۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، نماز کو چھوڑ کر کے خوش مت ہو، نماز کو چھوڑ کر کے آج ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم ہوشیار ہیں، ہم چالاک ہیں، ہم ہوشیار ہیں، ہم سے زیادہ چالاک ہوشیار گری کرنے میں کوئی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ہم تو امام صاحب کو بھی ٹال دیتے ہیں، ہم تو مؤذن صاحب کو بھی بہکا دیتے ہیں۔ دو شخص چلتے ہیں، ایک شخص سے کہتا ہے نماز پڑھو، دوسرا شخص کہتے ہیں امام صاحب ابھی میں ادھر سے آ رہا ہوں، حالانکہ وہ اس گھر سے نہیں آ رہا تھا، حالانکہ اس کام کا انجام نہیں دے رہا تھا، پھر بھی وہ بہانے بازی بنا کر کے چلے گئے اور خود بھی نکلے اور امام صاحب کی باتوں سے اپنے ساتھیوں کو بھی نکال دیے۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے دیکھا میرے ہوشیارے، دیکھا میرے دوست، میری چالاکی، امام صاحب تو تجھے پھنسا لیا تھا، تمہیں دیر کی باتیں سنا رہا تھا، قبر حشر کی عذاب سے ڈراتا، جہنم دوزخ کی عذاب سے ڈراتا۔ دیکھا میری ہوشیاری، میں نے کیسے امام صاحب کو بیوقوف بنا کر کے میرے دوست میں نے تمہیں نکال دیا۔ اے میرے بھائیو، یہ تمہارے دوست کوئی دوست نہیں تھا، یہ دوست نہیں، انہیں دوست نہیں کہتے ہیں۔ دوستوں سے ساتھیوں، یہ تو آپ کو دھوکے کی زندگی میں مبتلا کر دیا، دھوکے کی زندگی میں مبتلا کر دیا۔ نماز چھوڑ کر کے خوشخبری نہ منائے، اللہ سے دعا کرے یا اللہ
یا جس کی وجہ سے جس گناہ کی بنیاد پر آپ ہمیں اپنے سامنے کھڑا تک کرنا پسند نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے دربار میں بلانے تک پسند نہیں کر پا رہے ہیں۔ یا اللہ آپ ہم سے اتنی ناراض ہو گئے، آپ ہم سے اتنے خفا ہو گئے کہ آپ مجھے اپنے دربار میں آنے تک بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اللہ آپ ہم سے اتنے ناراض ہیں، یا اللہ آپ کیا اتنے گناہوں میں ملوث ہو گئے؟ یا اللہ ہمیں بھی نماز کی توفیق دے، کیا ہم ایمان والے نہیں ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میں نے کہا تھا یہاں پر بات کروں گا، اللہ کہتا ہے جب اللہ سے کوئی بندہ یا بندی ڈرتا ہے اللہ کے علاوہ اس بندے کے دل و دماغ میں کسی کا ڈر نہیں، کسی کا خوف نہیں، کسی کا غم نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ اللہ کو چھوڑ کر کے سب چیزوں سے ڈر رہے ہیں۔ اگر ڈر نہیں ہے اللہ سے ڈر نہیں، کیا مرنا نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم اور آپ ایمان والے ہیں، چاہے کمزور ایمان ہو چاہے مضبوط ایمان ہو، لیکن الحمدللہ ایمان والے ہیں۔ اللہ نے کہا کبھی کبھی ایمان کو جانچو، کبھی کبھی ایمان کو پرکھو، کبھی کبھی ایمان کی آزمائش لو۔ اللہ کیسے ایمان کو آزمائے؟ فرمایا گیا اگر ایمان کو آزمانے کا طریقہ یہ ہے، اگر نماز پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو ایمان مضبوط ہے، کہ نماز پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہے ایمان کمزور ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں دل نہیں لگ رہا ہے ایمان کمزور ہے۔ اے مسلمانوں، اے چھوٹی گھوڑی کے نوجوانوں، مسلمانوں لوگوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے ہمارے سامنے کے سامعین، میں آپ تمام حضرات سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا ایسا کون سا ایمان ہے ہمارا اور آپ کا جو اللہ کے سامنے جھکنے نہیں دے رہا ہے، اللہ کو سجدہ کرنے نہیں دے رہا ہے، دل کے باتوں کو سننے نہیں دے رہا ہے، نماز پڑھنے نہیں دے رہا ہے، روزہ رکھنے نہیں دے رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے نہیں دے رہا ہے؟ ایسا ایک کون سا ایمان ہے؟ الحمدللہ پھر بھی ہم ایمان والے ہیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ اذان ہوگی روڈ پہ کہیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ بڑی بیداری کے ساتھ سمجھیں گے۔